الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد قال الله تبارك وتعالى في القرآن الكريم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. فاقرؤوا ما تيسر من القرآن. علم أن سيكون منكم مرضى وآخرون يضربون في الأرض يبتغون من فضل الله وآخرون يقاتلون في سبيل الله. فاقرؤوا ما تيسر منه وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة وأقرضوا الله قرضا حسنا. قال النبي صلى الله عليه وسلم: خيركم من تعلم القرآن وعلمه. صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الحبيب الكريم، ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين، والحمد لله رب العالمين. وہ معزز تھے زمانہ میں مسلمان ہو کر، وہ معزز تھے زمانہ میں مسلمان ہو کر، ہم ذلیل و رسوا ہوئے تارک قرآن ہو کر۔ میرے انتہائی واجب الاحترام بزرگ سامعین محترم و عزیز طلباء و اساتذہ کرام، حسب روایت گفتگو کے آغاز سے پہلے خالصاً اللہ کی رضا اور خالصاً اللہ کی عبادت کی نیت سے آقائے نامدار تاجدار مدینہ محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس پر نماز والا درود ابراہیمی بلند آواز سے تلاوت فرمائیں۔ اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد
كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. سامعین محترم، گزشتہ جمعہ آپ حضرات کے سامنے سورہ مزمل کی آخری آیت کا آخری حصہ آپ حضرات کے سامنے تلاوت کیا تھا. اور آج کے خطبہ جمعۃ المبارک میں بھی اسی آیت کے آخری حصے سے تھوڑا سا قبل، اس سے پہلے اسی آیت کا ایک حصہ میں نے آپ حضرات کے سامنے تلاوت کیا ہے. اللہ کی بارگاہ میں دعا فرمائیں کہ اللہ تبارک و تعالی ہم اہل ایمان، ہم مسلمانوں کو قرآن حکیم فرقان مجید کی تلاوت کی گئی اس آیت کریمہ کا مفہوم و معانی ہمیں سمجھنے اور پھر اس پر کامل ایمان اور کامل یقین کے ساتھ عمل پیرا ہونے کی کامل و اکمل توفیق نصیب فرمائیں. بلند آواز سے آمین کہیے. قرآن حکیم فرقان حمید اللہ تبارک و تعالیٰ کی وہ لا شک و لا ریب کتاب ہے جو پوری انسانیت کے لیے ہدایت کا ذریعہ ہے. پوری انسانیت کے لیے قرآن کو پڑھنا صرف ضروری نہیں بلکہ قرآن کے مفہوم و معانی کو سمجھنا بھی ضروری ہے. اگرچہ آج کی گفتگو میں قرآن کو پڑھنے کی جو فضیلت قرآن حکیم میں اللہ تبارک و تعالی نے اور نبی آخر الزمان صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی لسان مبارک سے احادیث نبویہ کے ذریعے ہم تک پہنچی ہے، اس عنوان پر مختصر گفتگو ہونی ہے. تلاوت کی گئی آیت کریمہ میں اللہ تبارک و تعالی فرماتے ہیں اب تم اتنا قرآن پڑھا کرو جتنا تمہارے لیے آسان ہو. فَقْرَؤُوا مَا تَيَسَّرَ مِنَ الْقُرْآنِ. آگے اللہ فرماتے ہیں کہ عَلِمَ أَن سَيَكُونُ مِنْكُمْ مَرْضَىٰ. اللہ کو علم ہے کہ تم میں کچھ لوگ بیمار بھی ہوں گے اور کچھ لوگ دوسرے احباب ایسے بھی ہوں گے جو اللہ کا فضل روح زمین میں تلاش کرنے کے لیے سفر کر رہے ہوں گے، اور کچھ لوگ اللہ کے راستے میں
جنگ کر رہے ہوں گے، یعنی کہ اللہ کے دین کی سربلندی کے لیے، اللہ کے دین کو پوری دنیا میں پھیلانے کے لیے جنگ کر رہے ہوں گے۔ لہذا تم اس قرآن سے اتنا ہی پڑھ لیا کرو جتنا تمہارے لیے آسان ہو۔ وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ، اور نماز قائم کیا کرو اور زکوٰۃ ادا کیا کرو۔ جیسا کہ ہمارے اوپر نماز فرض ہے، اسی طرح ہمارے اوپر زکوٰۃ ادا کرنا صاحب مال کے لیے بھی فرض ہے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے کہ وہ شخص قابل رزق ہیں، وہ شخص قابل رزق ہیں، ایک وہ جو اللہ نے ایک وہ شخص جس کو اللہ نے قرآن مجید فرقان حمید کی تلاوت عطا کی، یعنی کہ شب و روز اللہ کا کلام پڑھتا ہی رہتا ہے، اور وہ دن رات اللہ کے کلام میں مشغول رہتا ہے، اور پھر اس کے اندر جو اللہ تبارک و تعالی نے احکام نازل کیے ہیں ان پر بھی عمل پیرا ہے، یعنی کہ عمل کرتا رہتا ہے۔ اور دوسرا وہ شخص جس کو اللہ تبارک و تعالی نے کثرت کے ساتھ رزق حلال اور مال عطا کیا ہے، بس وہ دن رات اللہ کے راستے میں خرچ کرتا رہتا ہے۔ یہ دونوں اشخاص اللہ تبارک و تعالیٰ کے پسندیدہ اور محبوب لوگ ہیں، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے، بخاری و مسلم کی حدیث ہے، اور اسی طرح حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے کہ جس شخص نے کتاب اللہ یعنی قرآن مجید فرقان حمید کا ایک لفظ پڑھا، ایک حرف پڑھا، بس اس کے لیے ایک نیکی، یعنی کہ ایک نیکی کا اجر 10 نیکیوں کے برابر لکھا جا چکا ہوتا ہے، 10 نیکیوں کے برابر ایک لفظ پڑھنے سے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ایک نیکی، ایک حرف پڑھنے سے، اور پھر اس ایک نیکی کا 10 نیکیوں کے برابر اللہ اپنے خزانہ رحمت میں اس کا ثواب، اجر و ثواب لکھتے ہیں۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں نہیں کہتا کہ الف لام میم ایک حرف ہے۔ آپ نے کیا فرمایا کہ الف لام میم ایک حرف ہے، یہ میں نہیں کہتا۔ الف ایک حرف ہے، لام ایک حرف ہے، میم ایک حرف ہے، الگ الگ حرف ہیں، یعنی کہ 30 حرف ہیں، 3 یعنی کہ 3 حروف ہیں، الف لام میم، الف ایک لفظ، لام ایک لفظ، اور میم ایک حرف۔
کہ پڑھنے سے اللہ پاک انسان کو 30 نیکیاں عطا فرما دیتے ہیں۔ بیٹھے بیٹھے انسان کہہ لیتا ہے الف لام میم۔ اللہ کے خزانہ رحمت میں یہ کرامن کاتبین جو بیٹھے ہیں یعلمون ما تفعلون، شب و روز ہماری نیکیاں اور برائیاں لکھ رہے ہیں، ایک لمحہ ضائع کیے بغیر، ایک لمحہ مسلسل لکھ رہے ہیں، گناہ بھی اور ثواب بھی۔ آپ نے کہا الف لام میم، اللہ نے یہ مقرر کردہ فرشتے کرامن کاتبین جو ہیں، انہوں نے 30 نیکیاں ہمارے نامہ اعمال میں لکھ دی، اور پھر دنیا کی کوئی طاقت اسے ہٹا نہیں سکتی، اسے مٹا نہیں سکتی۔ ترمذی شریف کی روایت ہے، امیر المؤمنین سیدنا حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ عنہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک ارشاد نقل فرماتے ہیں۔ وہ فرماتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تم میں سے بہترین شخص وہ ہے جو قرآن پاک کو سیکھے اور پھر اس کو آگے سکھائے۔ یہ میں نے خطبے میں یہ حدیث پڑھی ہے، خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، اور بڑی معروف حدیث ہے، اور یہ بخاری شریف کی حدیث ہے کہ خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، کہ تم میں بہترین شخص وہ ہے جو قرآن کریم سیکھتا بھی ہے، سیکھنے کے بعد آگے سکھاتا بھی ہے۔ تو میرے دوستو بزرگوں، اسی طرح ام المؤمنین سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہا، سب کہیے رضی اللہ تعالی عنہا، ام المؤمنین سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہا حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد مبارک نقل کرتی ہیں۔ وہ فرماتی ہیں کہ جو شخص قرآن مجید فرقان حکیم پڑھنے کا ماہر ہو، یعنی کہ قاری قرآن، خوبصورت قرآن پڑھتا بھی ہو اور خوبصورت انداز میں قرآن کی تلاوت بھی کرتا ہو، یعنی کہ قرآن کریم کو پڑھنے کا ماہر ہو، جنہیں ہم عرف عام میں استاد القراء بھی کہتے ہیں، امام القراء بھی کہتے ہیں، مختلف القابات سے زینت القراء بھی کہتے ہیں، جو قرآن زینت القاریوں کا حسن، یہ مختلف نام ہیں جو قرآن کے ماہرین ہیں، جو قرآن کو خوبصورت انداز میں پڑھتے ہیں۔ تو امی عائشہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قرآن پڑھنے کے جو ماہرین ہیں وہ قیامت کے روز سفرا، سین فیرا اور حمزہ، سفرا، قرآن نے اس کو سفرا کے الفاظ سے بیان کیا، یعنی کہ انبیاء اور نیک لوگوں کے ساتھ ان کا حشر ہوگا۔ قیامت کے روز یہ اللہ کے برگزیدہ لوگوں میں اور انبیاء کے ساتھ ہوں گے جو قرآن کو خوبصورت کر کے پڑھتے ہیں۔ اور جو شخص اللہ کے کلام کو رک رک کر اٹک اٹک کر پڑھتا ہو، اسے پڑھنے میں دشواری ہوتی ہو،
میرے جیسا بندہ ہو کوئی پڑھنے میں اٹکتا ہو، قرآن کے قاری تو قرآن خوبصورت انداز میں پڑھتے ہیں، اور بعض ایسے لوگ ہیں جو قرآن پڑھنے میں دشواری محسوس کرتے ہیں، تو اس کو اللہ تبارک و تعالی دگنا ثواب عطا فرمائیں گے۔ بخاری اور مسلم کی حدیث ہے کہ اللہ تبارک و تعالی ایسے شخص کو دگنا ثواب عطا فرمائیں گے جو رک رک کر پڑھتا ہے، اٹک اٹک کر پڑھتا ہے، دشواری محسوس کرتا ہے، اور پڑھنے میں اس کو مشکلات کا سامنا بھی ہوتا ہے، اس لیے کہ وہ کسی باقاعدہ قاری قرآن سے نہیں پڑھا، کسی سادہ حافظ قرآن سے پڑھا، قرآن کو صحیح معنوں میں اس کو ازبر نہ ہو سکا، سادگی میں قرآن پڑھتا ہے تو پھر اس کو پریشانی لاحق ہوتی ہے، تو اس شخص کو دگنا ثواب اللہ تبارک و تعالی عطا فرمائیں گے۔ تو میرے دوستو بزرگوں، سیدنا حضرت ابو امامہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے اپنے کانوں سے سنا، میں نے خود سنا کہ اے مسلمانوں، اے اہل ایمان، قرآن کو پڑھا کرو، قرآن کو پڑھا کرو، اس لیے کہ قرآن پاک پڑھنے والوں کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہاں بہت بڑی خوشخبری ہے، بہت بڑی خوشخبری۔ قرآن پڑھنے والوں کے لیے بہت بڑی فضیلت بیان کی گئی ہے، قرآن میں بھی اور قرآن احادیث نبویہ میں بھی۔ اسی لیے اللہ تبارک و تعالیٰ اسی لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، حضرت ابو امامہ رضی اللہ عنہ روایت فرماتے ہیں کہ اے اہل ایمان، قرآن پڑھا کرو، اس لیے قرآن پڑھنے والوں کو روز قیامت یہی قرآن جس کو آپ شب و روز پڑھتے ہیں، یہی قرآن اللہ کے ہاں تمہاری سفارش کرے گا۔ قرآن ایسے شخص کو دیگر جرائم گناہوں کی وجہ سے اگر اس پر جنت واجب بھی ہو چکی ہوگی، قرآن کریم اس کو جہنم میں نہیں جانے دے گا۔ اس کے دائیں طرف جہنم والے فرشتے پکڑنے کے لیے آ جائیں گے تو قرآن ادھر سامنے اس طرف آ جائے گا، آگے آئیں گے تو قرآن پھر آگے آ جائے گا، بائیں طرف آئیں گے تو پھر قرآن آ جائے گا، پیچھے آئیں گے تو پھر قرآن آ جائے گا، اور یہ قرآن کہے گا کہ اللہ، میں سمجھتا ہوں کہ یہ بندہ گناہ گار ہے، اس کے بہت سارے جرائم ہیں، لیکن اللہ اس دنیا میں اس نے میرے ساتھ دوستی لگا رکھی، شب و روز قرآن پڑھتا تھا، لہذا میں اسے مجھ سے یہ برداشت نہیں ہوتا کہ یہ جہنم میں چلا جائے، اللہ میری سفارش کو قبول فرما اور اسے جنت میں بھیج دے۔ امام مسلم نے مسلم شریف میں یہ روایت نقل کی ہے، بالآخر اللہ تبارک و تعالی فرمائیں گے کہ اے جنت کے فرشتوں اس کو لے جاؤ۔ تو میرے دوستو، اسی طرح حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ عنہ، امام الانبیاء خاتم النبیین،
نبی آخر الزمان صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد نقل کرتے ہیں کہ جو مسلمان قرآن پڑھتا ہے، یہ اللہ کی کتاب ہے نا، کتاب لا ریب، کتاب ہدایت، قرآن حکیم، قرآن پڑھتا رہتا ہے تو اس کی مثال ترنج ایک پھل ہے اس کی سی ہے، ترنج کی، کہ اس کی خوشبو جو ہے وہ بہت عمدہ ہوتی ہے اور اس کے کھانے کا مزہ بھی بڑا لذیذ ہوتا ہے۔ جو قرآن پڑھی مجید پڑھتا رہتا ہے اس کی مثال اس ترنج جیسی ہے کہ اس کی خوشبو بھی عمدہ ہوتی ہے اور مزہ بھی اس کا لذیذ ہوتا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اور جو مومن قرآن مجید نہ پڑھے ہے اہل ایمان، کلمہ گو مسلمان ہے، اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا اس نے کلمہ پڑھا ہوا ہے، لیکن بدنصیبی سے جو قرآن کریم فرقان مجید کی تلاوت نہیں کرتا ہے اہل ایمان، تو اس کی مثال ایک کھجور سی ہے، کھجور کے درخت سی ہے، جیسے کھجور کا درخت ہوتا ہے نا، کہ اس کی خوشبو بالکل نہیں، اس کے قریب کھڑے رہو، اس کو اوپر چڑھ جاؤ، آپ کو کھجور کے خوشبو کی کبھی اپنا درخت جو ہے اس کا کھجور کا، اس کی کبھی خوشبو نہیں آئے گی، آئے گی؟ جو ہمارے دیہاتی لوگ بیٹھے ہیں جن کے ہاں یہ چیزیں موجود ہیں، لیکن اس کی خوشبو بالکل نہیں ہے، لیکن اس کا پھل کھانے کا مزہ، جو وہ کھجور ہم کھاتے ہیں اس کا مزہ بڑا میٹھا ہوتا ہے، شیرین ہوتا ہے، اور مختلف قسم کے اقسام کی اللہ تبارک و تعالی نے کھجوریں پیدا کی ہیں۔ اگر آپ عرب میں چلے جائیں، بالخصوص سعودی عرب میں، تو سبحان اللہ، وہاں تو کوئی مثال ہی نہیں ہے نا جی، اللہ تبارک و تعالیٰ کی انعامات کی بارش ہو رہی ہے وہاں کھجور کے حوالے سے۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے کہ جو منافق قرآن کریم پڑھتا ہے، اہل ایمان نہیں ہے، منافق ہے، نہ مسلمان ہے نہ کافر ہے، درمیانی درجے، اور یہ انتہائی خطرناک ہے۔ ان المنافقین فی الدرک الاسفل من النار، نچلے درجے کا، جہنم کے نچلے درجے میں اس کی جگہ ہے منافق۔ بظاہر وہ اپنے آپ کو اہل ایمان کہتا ہے، لیکن امت مسلمہ کے ساتھ منافقت کرتا ہے، انتہا درجے کا خطرناک آدمی ہوتا ہے۔ ایسا شخص قرآن پڑھتا ہے تو اس کی مثال خوشبودار پھول جیسی ہے، خوشبو تو بہت ہی عمدہ ہے اور اس کا مزہ جو ہے وہ انتہائی کڑوا ہے، ناقابل برداشت ہے۔ اور اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے، اور جو منافق قرآن شریف نہیں پڑھتا اس کی مثال ایسے ہے جیسے حنظل کو سمجھتے ہیں، ہماری سرائکی کی زبان میں کہتے ہیں کڑول دا پتا، ایسے ہے نا، کڑول دا پتا سمجھتے ہیں نا، اس کے قریب کوئی کھا سکتا ہے اس کو، اس کی مثال ایسے ہے، مزہ بھی کڑوا ہے اور خوشبو بھی بالکل نہیں۔
اس کو کھا بھی کوئی نہیں سکتا، اس کو سینک بھی کوئی نہیں سکتا۔ تو میرے دوستو بزرگوں، ایک اپنے وقت کے بہت بڑے محدث اور مفسر گزرے ہیں، علامہ جلال الدین سیوطی رحمۃ اللہ علیہ۔ انہوں نے جلال الدین اپنا جلالین شریفین کی قرآن کریم کی تفسیر لکھی ہے۔ وہ فرماتے ہیں کہ فضائل قرآن کے سلسلے میں دو طرح کی روایات ہیں۔ قرآن حکیم کے فضیلت کے حوالے سے دو طرح کی روایات ہیں۔ ایک روایت وہ ہے جس میں قرآن کریم کی فضیلت مذکور ہے، قرآن کی فضیلت بیان کی گئی ہے، اور وہ سب روایات قابل اعتبار ہیں۔ جتنی احادیث نبویہ آج کے میں نے اس بیان میں آپ حضرات کے سامنے قرآن کریم کی فضیلت اور اس کی تلاوت کے بارے میں آپ حضرات کو سنائی ہیں، اور الحمدللہ تعالیٰ جن دوستوں نے تقریباً بیان مکمل سنا ہے، تو چند احادیث تھی، زیادہ نہیں تھی مقدار، ان کی تعداد زیادہ نہیں تھی۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، اور اس کی تفصیل میں بہت سارے محدثین و مفسرین نے قرآن کریم فرقان مجید کی مختلف صورتوں اور آیات ربانیہ کے بارے میں بہت بڑی فضیلتیں بیان کی ہیں۔ ایک تو ہے نا مکمل قرآن مجید پڑھ لینا، اور ایک ہے اللہ نے چند ایسی صورتیں قرآن حکیم میں اتاری ہیں، اور اس کے بارے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی لسان مبارک سے فرمایا کہ اگر انسان اپنی زندگی میں ان صورتوں کی باقاعدگی کے ساتھ، پورے تواتر کے ساتھ تلاوت کرتا رہے تو پوری زندگی میں کبھی وہ پریشان نہیں ہوگا۔ ان صورتوں کی تلاوت کرنے سے اللہ تبارک و تعالی جو برکات نازل فرماتے ہیں، اور اللہ تبارک و تعالی ایسے انسان پر اپنے مقرب فرشتوں کے ذریعے اس کی حفاظت بھی فرماتے ہیں۔ اللہ کا وعدہ ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان عالی ہے۔ مثلا ابتدائی صورت ہے سورۃ فاتحہ، جانتے ہیں سورۃ فاتحہ؟ جی سورۃ فاتحہ جانتے ہیں، جسے اور تو بہت سارے خیر نام ہیں ان کے، وقت نہیں ہے تفصیل بیان کرنے میں۔ ام القرآن بھی کہا گیا ہے اسے۔ کیا کہا گیا ہے؟ ام القرآن۔ سیدنا حضرت ابی ابن کعب رضی اللہ تعالی عنہ، یہ قرآن کے بہت بڑے قاری تھے، بہت بڑے قاری گزرے ہیں۔ حضرت ابی ابن کعب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خود قرآن سنتے تھے۔ ابی ابن کعب قرآن سناؤ۔ جب وہ قرآن پڑھتے تھے نا تو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم آپ دیدہ ہو جایا کرتے تھے۔ ایک مرتبہ فرمانے لگے ابن کعب قرآن سناؤ۔ ابی ابن کعب نے کہا یا رسول اللہ فداک ابی و امی، میں آپ کے سامنے قرآن سناؤں، یہ کلام آپ پر تو اترا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ابی ابن کعب قرآن سناؤ، یہ میرا حکم ہے۔ ابی ابن کعب فرماتے ہیں کہ میں نے شروع کیا قرآن۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم،
بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين۔ ابی بن کعب فرماتے ہیں جب میں نے قرآن پڑھنا شروع کیا تو میں نے دیکھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھوں سے آنسو اتر رہے تھے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی داڑھی مبارک آنسوؤں سے تر ہو چکی تھی۔ یہ ہے قرآن کی برکات۔ تو بہرحال حضرت ابی بن کعب رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے میں نے سنا کہ آپ نے فرماتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالی نے قرآن حکیم کے علاوہ جتنی آسمان سے کتابیں اتاری ہیں، تورات، انجیل، زبور، اس میں ام القرآن جیسی کوئی صورت اللہ تبارک و تعالی نے نازل نہیں فرمائی۔ ام القرآن یہ سورۃ فاتحہ جیسی، اور خاتم الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا قسم ہے اس ذات پاک کی، قسم ہے۔ اللہ کے رسول فرماتے ہیں قسم ہے مجھے اس اللہ پاک کی ذات کی جس کے قبضہ قدرت میں میری جان ہے، سورہ فاتحہ کی مثال نہ تورات میں ہے، نہ زبور میں ہے، نہ انجیل میں ہے۔ یہ صرف اور صرف اللہ تبارک و تعالی نے مجھے عطا کی ہے۔ یہ سورۃ فاتحہ قرآن کو مکمل خیر عطا ہوا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، اور نہ ہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے، نہ ہی پورے قرآن میں اس جیسی صورت دوسری جگہ پر اللہ نے نازل فرمائی۔ کتنی بڑی فضیلت والی آیت، سورہ ہے، 3 آیات ہیں بمشکل سے۔ اور اسی طرح سیدنا حضرت انس رضی اللہ عنہ، سیدنا حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ روایت فرماتے ہیں کہ سورہ فاتحہ قرآن کریم میں سب سے افضل ترین سورت ہے، سب سے افضل ترین سورت۔ شعب الایمان کی روایت ہے۔ اور اسی طرح ایک اور صحابی رسول سیدنا حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ سورہ فاتحہ ہر بیماری، یعنی جسمانی بیماری ہو، روحانی بیماری ہو، اس کے لیے شفا ہے۔ اور ہمارے اکابر علماء اہل اللہ فرماتے ہیں اگر کوئی زیادہ تکلیف ہو، انسان کو سورۃ فاتحہ 41 مرتبہ پڑھ کر پانی پر دم کر کے پیا جائے تو اللہ پاک فوراً اس کے لیے اس انسان کو شفاء کاملہ عطا فرما دیتے ہیں۔ تو میرے دوستو، اپنی بات کو مختصر کرتے ہوئے نماز کا وقت ہو چکا ہے۔ اسی طرح اس سے آگے سورہ بقرہ، اگرچہ یہ طویل صورت ہے، سورہ آل عمران یہ اس سے تھوڑی سی کم ہے لیکن طویل صورت ہے، سورہ دخان،
سورہ واقعہ، سورۃ الحشر اور سورۃ الملک، سورہ اخلاص. سورۃ اخلاص تو سمجھتے ہیں نا کہ نہیں؟ سب سے قرآن کی چھوٹی سورت، سب سے. اور سورہ فلق، سورۃ الناس. انسان اپنی زندگی میں تواتر کے ساتھ ان صورتوں کی باقاعدگی کے ساتھ تلاوت کرتا رہتا ہے تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی جو فضیلتیں بیان کی ہیں وہ وقت نہیں ہے کہ بیان کیا جائے. لیکن ہم اہل ایمان، ہم مسلمان، اور سب سے بڑا دعویٰ عاشق رسول ہونے کا. ہمارے پاس کاروباری مصروفیت ہے، ملازمت کی مصروفیت ہے، دنیا کے دیگر سیاسی، سماجی، دنیاوی کاموں کی مصروفیت کی وجہ سے ہم ان فضیلت والی صورتوں کو پڑھنے کے لیے ہمارے پاس وقت نہیں. جناب یہ تو مولویوں کا کام ہے، سارا دن آپ مسجد میں بیٹھے رہتے ہیں، گھروں میں بیٹھے رہتے ہیں. ہمارے پاس تو وقت نہیں ہے. یعنی کہ ہر کام مولویوں کے ذمہ لگا دیا ہے اہل ایمان مسلمانوں نے. اب تو وفات ہو جائے تو وہ مولوی آئے لہلائے، بچہ پیدا ہو جائے تو مولوی آئے کان میں اذان دے، ہاں جی فوتگی ہو جائے تو جنازہ مولوی نے آ کے پڑھانا ہے، اور پھر اس کو بخشنے کے لیے بھی مولوی ہی کی ضرورت پڑتی ہے. کہ جناب طالب علم بھی ایسے ہی قبلہ وہ والد صاحب فوتگی کرنا تو پتہ ہے انہیں کو بخشواونے. یہ میں اکثر سوال کرتا ہوں، میں نے کہا تم خود کیوں نہیں کرتے، اپنے والد کے لیے کیوں نہیں کرتے؟ بڑا قرآن میں بڑی مختصر دعا ہے، رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا. اے اللہ میرے والدین کو ایسے اس پر رحم فرما جیسے کہ انہوں نے مجھے چھوٹے وقت میں پالنے کے لیے مجھ پر انہوں نے رحم کیا. یہ سب سے بڑی دعا ہے، عظیم دعا ہے. کیوں نہیں کرتے؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کچھ بھی نہیں کر سکتے، کچھ بھی نہیں کر سکتے 3 مرتبہ سورۃ اخلاص پڑھو، اللہ پاک پورے قرآن مجید کو ثواب عطا کرتے ہیں. آپ صبح اور شام کو قرآن مجید پڑھیں، سورۃ فاتحہ پڑھیں اور نیت کریں یا اللہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے لے کر اپنا سیدنا حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم تک اور قیامت کی صبح تک مزید آنے والے لوگ جو اس دنیا سے رخصت ہو چکے ہیں، یا اللہ آج کا یہ میرا پڑھا ہوا رسالہ ثواب ان کو پہنچا دے. کہ دوستو اللہ اور اللہ کے فرامین کو، ان اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے احکامات کو اپنا اوڑھنا بچھونا بنا لو. اور جیسا کہ میں نے قرآن حکیم کی بہت ساری فضیلتیں بیان کرتے ہوئے عرض کیا ہے کہ جتنی پریشانیاں اب آ رہی ہیں ہمارے اوپر یا مسلط ہیں، جتنی مصیبتیں، پریشانیاں، مشکلات ہیں، یہ ہم نے خود اپنے اوپر مسلط کی ہوئی. اگر ہم اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے احکامات پر عمل پیرا ہو کر اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین کے مطابق زندگی گزارنا شروع کر دیں تو میں پھر اللہ کے گھر میں بیٹھ کر بڑے دعوے کے ساتھ کہتا ہوں یہ تمام تر جتنی بھی مشکلات ہیں، پریشانیاں ہیں، یہ طوفان ہیں، یہ جتنی بھی آئیں نہیں آئیں گی.